ताजिर तंजीमों से कहते हैं कि भाई आपने किसी भी तरह इस हड़ताल को नाकाम बनाना है। ताजिर तंजीमें आपके साथ ऑन वन पेज हैं इस सब मामले के अंदर, और क्या प्लान क्या है सर कल का, बताइए जरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अकबर भाई। पहली बात तो ये है कि हम जहाँ भी ताजिर तंजीमों के पास गए हैं या मुख्तलिफ ताजिरों के पास गए हैं या जिस भी तबका है फिक्र के पास गए हैं, हमारे लोग गए हैं, लोगों ने पैगाम पहुंचाया है, उन्होंने हमारी कॉल का खैर मकदम किया है। लेकिन कुछ पिछले 24 घंटे से हुकूमत ने अपने वो जो एक रिवायती अखड़े होते हैं, जो फैसिलिटेटर है, वो ब्यूरोक्रेसी की जरूरत हो, एस्टेब्लिशमेंट के जरिए हो, डीपीओ, सीसीपीओ और जितने भी फोन कॉल्स का जो सिलसिला होता है उसके जरिए ताजरों को फोन करने शुरू कर दिए हैं। लेकिन मसला ये है कि कौम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ खड़ी है। अगर वो ताजिर है तो वो ताजिर की अपनी एक दुकान होगी, या तंजीम वो जो सदर है उसकी अपनी एक, दो होंगी, तीन होंगी, 4 दुकानें होंगी, वो तो वो खुलवा लेंगे। लेकिन बाकी जो कौम है वो तो तहरीक लब्बैक की कॉल पर लब्बैक कह चुकी है। इसलिए कौम ने तो हमसे वादा किया है और सारे लोगों ने कहा है कि हम इंशाल्लाह मार्केट्स वगैरह दुकानें अपनी बंद रखेंगे और सारा कुछ करेंगे और कॉल पर लब्बैक करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, बात बड़ी पुरअसर स्ट्राइक्स होती हैं, इसकी तपिश हर क्वार्टर के अंदर महसूस होती है जब भी टीएलपी ने एहतजाज किया है। धमकियां वगैरह या फिर कोई किसी किस्म का आपको कहा हो हुकूमत की तरफ से, जैसे आप कह रहे हैं कि वो हरकत में आ जाती है ब्यूरोक्रेसी और दूसरे डिफरेंट क्वार्टर्स, कोई ऐसी बात है? एहतजाज की और अपनी नाम क्या है हड़ताल की अपील की है। बाकी हुकूमत धमकियां दे रही है मुख्तलिफ ताजरों को, बल्कि ऑडियो लीक्स भी हो चुकी हैं, काफी सारी कॉल्स भी लीक हो चुकी हैं कि जिसके जरिए वो पुलिस के जरिए और जो भी उनके जराये होते हैं वहां से कहा जा रहा है कि आप दुकानें खोलने पर मजबूर करें। लेकिन मैं ये अर्ज करूंगा हुकूमत से भी कि जितनी भी है, जितने भी लोग इसमें मुलविस हैं, कि अगर खुदा न खास्ता कल कोई और हमारे लिबादे में या किसी भी लिबादे में कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो फिर उसके बाद हुकूमत क्या करेगी? मसला ये है कि हुकूमत को अगर कौम को महंगाई के बाद एहतजाज का भी हक हासिल नहीं है, अगर कोई एहतजाज की कॉल दे और उस कॉल के ऊपर कोई लब्बैक कहे तो उनको वो भी हक हासिल नहीं है, तो फिर ताजिर, किसान, मजदूर दुरुस्त कह रहे हैं आप और अपना एहतजाज कहाँ रिकॉर्ड करवाएं? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। हाफिज साहब ये फरमाइएगा कि ये अलामती होगी एहतजाज और शटर डाउन स्ट्राइक जो आपकी अलामती इन द सेंस के कल हो जाएगी तो जाहिर है एक दिन की शटर डाउन से हुकूमत कीमतें कम तो नहीं करने लगी? जी नहीं, इसके बाद इंशाल्लाह एहतजाज का अगला मरहला होगा और उस मरहले तक इंशाल्लाह एहतजाज जारी रहेगा जब तक हुकूमत 14 फरवरी तक की कीमतों पर पेट्रोल की कीमतें बहाल नहीं करती। अच्छा, अगली शटर डाउन यही स्ट्राइक कंटिन्यू करेगी आगे, या फिर आप कह रहे हैं कि नहीं, कल इसके बाद एहतजाज? हुकूमत देखें, हुकूमत जब अपना रवैया बदल रही है, हमने तो कहा कि ये चीजें कौम के हाल में है और कौम को ज्यादा देर तंग नहीं होना चाहिए और हमारे इदारों को भी अपने अपनी जगह काम करना चाहिए, इसका सही मुनासिब हल निकाल लिया जाए। लेकिन अगर हुकूमत इस बात पर राजी नहीं है कि इन्हें इनका हक नहीं दिया जाए तो आपको पता है कि फिर हम अपना हक अल्हम्दुलिल्लाह बज़ोरे बाजू भी रहना जानते हैं। ठीक, इलामा साहब यही सवाल मैंने करना था, आपने कह दिया बज़ोरे बाजू, तो उससे क्या मुराद है? कल शाम हो गई, आपकी हड़ताल कामयाब हो गई, हुकूमत ने कीमतें वापस ले ली, मुबारक हो, आप हमारे हीरो हो गए। कुछ नहीं हुआ, हुकूमत खामोश की खामोश रही, फिर आप नेक्स्ट क्या करेंगे? उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट एहतजाज वाले सिलसिले पर जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट बहुत सारे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। हुकूमत के पास वापस लेने के अलावा ऑप्शन मौजूद नहीं है, हमारे पास तो बहुत सारे ऑप्शन मौजूद है। नहीं, आप रास्ते वगैरह कोई, जिस तरह आपकी बड़ी ऑर्गेनाइज जो पहली आपकी तरीके मैंने देखी, एहतजाज तो बहुत ऑर्गेनाइज होता है पाकिस्तान में। देखिए आप देखें ना, हमने रास्ता बंद नहीं किया लेकिन हुकूमत पर फिर भी असर ना हो। हमने जनाब आवाज भी किसी की बंद नहीं की, हुकूमत पर फिर भी असर ना हो। रोड भी बंद नहीं हुआ, गली भी बंद नहीं हुई और एक दुकान बंद होने से भी अगर हुकूमत पर असर नहीं होता तो फिर आखिर तंग आमद बजंग आमद, फिर वो तो रास्ते मौजूद हैं। ठीक है। अच्छा हाफिज साहब, हुकूमत का वैसे, और आप जानते ही हैं, उनका तो मजीद पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाने का इरादा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की। वजीर आजम खुद कह चुके हैं कि अभी महंगाई मजीद होगी, हालात मजीद खराब होंगे, आप उसके लिए तैयार रहें। जी हाँ, हम तो तैयार हैं। असल में मसला ये कौम का है कि कौम अगर हमारा साथ देगी तो इंशाल्लाह फिर हमें कहीं भी मतलब सुखी नहीं उठानी पड़ेगी। अच्छा, इसमें हाफिज साहब आप क्या समझते हैं, ये IMF के साथ जो पाकिस्तान की डील है, अगर वो ना होती, पाकिस्तान उनकी शराइत ना मानता तो पाकिस्तान दिवालिया हो सकता है, तो उस सूरत हाल में जाना बेहतर है कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए, या फिर IMF की जो शराइत बहुत सख्त हैं उससे आम इंसान, हम सब तो पिस के रह गए हैं उसके अंदर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, इसमें एक सवाल पहले है कि IMF की दरवाजे तक लेकर जाने वालों से ये पूछा जा सकता है कि आप पूरी मिल्लत और कौम को उस दरवाजे नहज तक लाए क्यों है? IMF के पास जाना और ये तो आखिरी हल है ना। मसला ये है कि कौम जब भी हमारे हुक्मरान IMF के दरवाजे पर जाएंगे तो हमारी कौम का जनाब बेड़ा गर्क होगा, उन्हीं के जनाब मांस और खाल नोची जाएगी। ये तो नहीं तरीकाकार, ठीक है ना। इसके मुतबादिल भी बहुत सारी चीजें हैं, जिस तरह कल सारा कुछ कौम के
شور اٹھانے کے بعد، ایک طوفان اٹھنے کے بعد بھی کہا گیا جی وزراء اور مشیروں کے یہ ساری مراد واپس لی جا رہی ہیں اور یہ سارا کام کیا جا رہا ہے، تو اس سے پہلے کیوں نہیں؟ اور یہ ابھی تو ان کے پاس اتنے اثاثے موجود ہیں، ابھی تو وہ گول اور ان کی ساری چیزیں صرف قومی خزانے میں جمع کروا دی جائیں یہ ساری چیزیں، تو پاکستان کا آدھا قرضہ تو آرام سے اتر سکتا ہے۔ نہیں حال تو لیکن بڑا جو خوبصورت والے ہیں وہی حاکم بنے بیٹھے ہیں، تو ہم کریں گے کیا؟ وہ ہمیں IMF کے دروازے پہ لے جائیں، کل چائنا کے دروازے پہ لے جائیں، کل رشیا کے دروازے پہ لے جائیں، ہم تو ایک وہ کیا کہتے ہیں وہ نکیل والے اونٹ کی طرح جہاں جہاں وہ جائیں گے ہم پیچھے پھریں گے۔ تو ہمیں کوئی اپنی آواز اٹھانی ہے، اپنی قوم بننا ہے، ہمیں ان کے سامنے کھڑے ہونا ہے کہ ہمیں آپ کی یہ ساری چیزیں منظور نہیں ہیں۔ اچھا علامہ صاحب، جو دو پاکستان کی بڑی پولیٹیکل فورسز ہیں، ایک حکومت ہے، کوئی 12-13 جماعتیں وہاں پہ ہیں، تحریک انصاف، خان صاحب، دونوں طرف سے ایک ہی بات ہے کہ IMF ہی سلوشن ہے، اس پہ مجھے دونوں میں کبھی اختلاف نظر نہیں آیا۔ آپ کی کیا پوزیشن ہے اس پہ؟ کوئی آپ نے متبادل کی بات کی ہے؟ آپ نے اس پہ کوئی کام کیا ہے کہ پاکستان کا یہ ماڈل ہونا چاہیے؟ ہم نے تو ایک ہی صاف اور بڑی بات کی ہے کہ پاکستان جو اس وقت سب سے زیادہ پھنس جاتا ہے وہ ہے ہماری قسطیں جو ہم نے واپس کرنی ہے سود کی شرائط پر جو IMF کے ساتھ ہے، تو ہم وہ سود کو نہیں مانتے۔ ہمارا ملک ہے، اسلامی ریپبلک پاکستان ہے، یہ یہاں پر نام کیا ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کبھی بھی وہ نہیں چل سکتا سود، تو ہم اس کے خلاف ہیں، ہم سود دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قرض دیں گے جب پاکستان خوشحال ہوگا اور جب پاکستان ہوگا، یہ ہماری مسلسل یہی بات ہے۔ اور باقی معاشی پلان جو ہے نا، لوگ پوچھتے ہیں معاشی پلان کیا ہے؟ پاکستان کو 75 سالوں سے انہی پڑھے لکھوں نے معاشی پلان دے دے کر آج اس نہج پر پہنچایا ہے۔ یہاں پر فیصلہ کرنا ہوگا کہ قوم کو اس طرف کھڑے ہونا ہے یا اس طرف کھڑے ہونا ہے۔ اگر ہم نے اسی معاشی پلان کے تحت چلنا ہے تو آنے والے وقت میں آپ کے اور میرے بچے اس بات کے لیے تیار ہوں کہ ان کا حال وہ کیا کہتے ہیں نائجیریا اور وہ جو کیوبا کے بچے ہیں اور ان جیسا ہوگا۔ اگر ہم نے نہ فیصلہ کیا تو پھر ہمیں یہاں کھڑے ہونا پڑے گا کہ ہمیں ایک سٹینڈ لینا پڑے گا اور لوگوں کے سامنے علامہ صاحب، وہ دیں گے لیکن سود نہیں دیتے۔ مجھے آپ کے والد صاحب سے ملنے کا بھی شرف حاصل ہے۔ ان کا بڑا مشہور زمانہ لفظ تھا کہ اگر کوئی ہم سے سود مانگے تو ہم کہ پھر گوری آیا جی، تو آپ کی کیا پوزیشن ہے اس پہ کہ واقعی گوری کا جواب دیں گے؟ اگر کوئی سود مانگے اور پھر وہ اس پر بولتے رہے کہ ہم نے سود لینا ہے تو پھر تو غوری والا ہی جواب ہے بھائی، آج نہیں تو کل نہیں، آج یہ پوری قوم کھڑی ہے نا، یہ ہم اس بات پر اٹل ہیں کہ ہم نے ذرا وقت سے پہلے کہہ دیا ہے اور ان کو وقت پہ بعد میں کہنا پڑے گا۔ ہم نے وقت سے پہلے کہہ دیا تھا کہ غریبوں کے لیے پیٹرول 200 روپے لیٹر کریں اور جناب 1800 cc کے لیے 350 روپے کریں اور جو اس سے لگژری یوز کرتے ہیں 500 روپے کریں۔ وہی جناب وہ کل پرسوں میرے خیال سے 3-4 دن پہلے پچھلے اتوار کو وہ وزارت پیٹرولیم والے جناب مصدق ملک صاحب ہیں، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے ہم غیر امیروں کو سستی دیں گے اور امیروں کو مہنگی دیں گے اور غریبوں کو سستی دیں گے۔ بات وہی ہے جو ہم کریں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جنہوں نے اینک یورپ کی لگائی ہوئی ہے انہیں مولوی صاحب کی بات ذرا لیٹ سمجھ آتی ہے اور جناب جو ٹائی پینٹ میں ہے اس کی بات ان کو بڑی اہم نظر آتی ہے۔ اچھا، اس میں حافظ صاحب اس میں یہ بھی آپ کا پوائنٹ آ گیا اور وہی اب آپ کے والد مرحوم کا بھی یہی پوائنٹ تھا اس کے معاشی مسئلے کے حوالے سے۔ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ایک ڈیل پاکستان نے، ریاست پاکستان نے جب کیا اور انہوں نے اس سے پہلے جب یہ کہہ دیا کہ یار اتنے پیسے ہم آپ سے لیں گے اور اتنا انٹرسٹ اس کے اوپر آپ کو دیں گے، تو وہ ایک وعدہ تو ہے نا۔ اب اگر اس سے ہم مکر جائیں تو اس کے مضمرات چھوڑیں کہ دنیاوی طور پہ کیا ہوں گے، لیکن اوور آل وعدہ خلافی بھی تو مذہبی اعتبار سے کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے۔ حرام کا کوئی وعدہ نہیں ہوتا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف کوئی حکم کیا جاری بھی ہو جائے، شاہی فرمان بھی جاری ہو جائے تو وہ وعدہ، وہ فرمان نہیں رہتا، وہ وعدہ نہیں رہتا، وہ چیز نہیں رہتی جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتی ہے وہ کیسے رہے گی؟ وعدہ تو وعدے کی اعادت تو واوفوا بالعہد ان اللہ کان مسئولا، یہ قرآن بتا رہا ہے نا، اور قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ وہ چیز حرام ہے، بلکہ اس کی بڑی سخت وعید ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کی، تو وہ وعدہ کیسے رہا؟ جو حرام وہ تو اگر کوئی خدا پڑے گا، نہیں بھائی وہ حرام ہے، اس کا ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا۔ نہیں علامہ صاحب، میری گزارش یہ ہے، یہ جو IMF ہے، یہ باہر کے بینک ہے، وہ تو اسلام پہ ریلیجن تو ہمارا ان سے نہیں ملتا، وہ تو سود کا ان کا ایک آرگومنٹ ہے۔ جو ہمارا اپنا ملک کے اندر بینکس ہیں وہ سارا سود کا نظام ہے، تو اس کے بارے میں بھی کوئی تحریک آپ چلائیں گے؟ دنیا میں سود کا نظام، پوری دنیا میں نہیں، پاکستان کے جو بینک ہے میں ان کی بات کر رہا ہوں، یہاں پہ جو سودی نظام ہے، بلکہ یہاں تو شرح سود بہت بڑھ گئی ہے، اس پہ بھی آپ کا کوئی پلان ہے؟ جی بالکل پلان ہے۔ دیکھیں
سود کو ختم کرنے کے لیے پاکستانی عدالتوں نے فیصلہ دے چکے ہیں، لیکن وہ جج صاحب کے ساتھ کیا کیا ہے وہ بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے. اور پھر ہمارے جناب یہ ساغدار صاحب آئے اور انہوں نے ایک نئی سنائی کہ پاکستان میں ہم سود نہیں چلنے دیں گے، لیکن عملی اقدامات کے لیے کسی کو بھی نہیں ساتھ میں بٹھایا گیا. اور جو لوگ سود کے خلاف کام کر رہے ہیں، بہت ساری جماعتیں ہیں، ہم بھی اس کے لیے مکمل ایک پیپر تیار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کسی نے رابطہ کیا وہ صرف ایک نمبر سکورنگ کے لیے اور ایک وہ جناب بیان بازی کے لیے قوم کا دھیان بتایا گیا، اس لیے کیا گیا. ورنہ اگر یہ چاہ رہے ہیں تو ہمارے پاس جناب کاشف شہزاد صاحب جیسے وکیل جنہوں نے یہ پورا کیس لڑا ہے وہ موجود ہے کہ پاکستان سے سود کیا ہے، پاکستانی بینکاری سے سود کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. اچھا اس میں لیکن علامہ صاحب ایک آرگیومنٹ اس کے اندر یہ آتا ہے، بات کہیں نکل جائے گی، لیکن مجھے یہ سوال پوچھنا ہے کہ جب اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں جس کی اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ ہم سودی نظام ختم کریں گے، تو کہا جاتا ہے کہ وہ کان ادھر سے چھوڑ کے آپ دوسری طرف سے پکڑ لیں. بات ایک ہی ہے، سود کو آپ مضاربہ کا نام دے دیں اور مشارکہ کر دیں، وہ نام آپ نے چینج کر دیا اور اس کا پیٹرن چینج کر دیا، لیکن پیسے اتنے ہی دینے پڑتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر جو آپ نے ادھار لیا اس کے بعد کچھ نہ کچھ اوپر دینا پڑتا ہے. وہ اسلامی بینکاری کے اندر آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن جو ہمارے پاس نظام موجود ہے وہ کان ادھر سے پکڑنے والی بات نہیں، وہ اس سے ہٹ کے حکم کے عین مطابق ہے. اچھا میرا لاسٹ سوال ہے آپ سے علامہ صاحب، اگر حکومت جس طرح آپ نے شروع میں کہا اگر پولیس آتی ہے کسی مارکیٹ میں کہ جناب آپ دکانیں کھولیں ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، وہ انڈائریکٹلی فورس کرے، تو پھر آپ کے جو وہاں پہ کارکن ہوں گے یا آپ کی جماعت کا کیا لاہم عمل ہوگا؟ آپ کس طرح ریٹ کریں گے؟ ہم نے اگلے احتجاج کا سوچا ہوا ہے. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے حکمران بڑے سمجھدار ہیں، پولیس بھی ہماری ہے، قوم بھی ہماری ہے، مارکیٹیں بھی ہماری ہیں اور ہم بھی قوم کے ہیں. وہ ہمیں آپس میں سامنے کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اپنی حکومت کو برقرار اور اپنی عیاشی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں اور اپنے غلط فیصلوں کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارا پہلا پلان تو ہے کہ اس میں کسی مسئلے میں الجھا نہ جائے، ہم اگلی طرف جائیں گے. اور اگر یہ انہی کا، اور میں اپنے اداروں سے بھی کہتا ہوں کہ ہمیشہ انہی کا اعلی کار، انہی کا فیسیلیٹیٹر بننے سے بہتر ہے کہ قوم کی آواز بنے اور قوم کے مسائل کو سمجھے. ایک پیچھے سے دوبارہ میں ذرا جوڑ کے وہ سوال ایک بیچ میں سے رہ گیا تھا. ہم جب بات کرتے ہیں اوورآل سودی نظام کی تو پوری دنیا کے اندر چونکہ یہ کیپٹلزم ہے، اسی کے آگے یہ ساختانیں ہیں، انٹرسٹ بیسڈ جو سارا سسٹم ہے، سود پہ مبنی جو سارا معاشی سسٹم ہے. اب مسلم ممالک حافظ صاحب، سعودیہ اٹ سیلف، ترکی، ملیشیا، یو نیم اٹ، ہر مسلمان ممالک، وہ ان تمام ممالک کے اندر بھی یہ سسٹم چل رہا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے دنیا کے اندر رہنا ہے ہم نے. تو پاکستان اگر اس سے نکل آتا ہے تو پاکستان ول بی آئسولیٹڈ، پاکستان ایک تنہائی ہو جائے گا اوورآل. پھر اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ وطن دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے حاصل نہیں کیا تھا، یہ وطن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر حاصل کیا تھا، دو قومی نظریے پر حاصل کیا تھا. اور جنہوں نے حاصل اور جنہوں نے تصور کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر کے خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. ہمارا قیاس ان کے ساتھ نہیں ہو سکتا. یہ الف لام میم الحمد سے لے کے والناس تک جو قرآن اترا ہے 6666 آیتیں ہیں، یہ ہمارے لیے اتری ہیں، ان قوموں کے لیے نہیں اتری. ہمیں اپنا نظام، ہمیں اپنا طریقہ کار، ہمیں اپنا اصول، اپنی ساری یہ وضع علیحدہ کرنا پڑے گا اور چلنا پڑے گا. اور دنیا کے ساتھ کیوں نہیں چلا جا سکتا جی؟ افغانستان اس ٹائم دنیا سے کیا کٹا ہوا ہے؟ کیا وہ مر گئے ہیں؟ ایران ہے وہ مر گیا ہے، بہت سارے ممالک ہیں، کیا وہ مر گئے ہیں؟ بلکہ جنوبی کوریا یا شمالی کوریا وہ کیا مر چکے ہیں؟ نہیں. اگر غیرت سے جینا ہے تو پھر صاف ظاہر ہے مشکلات میں قوم آج بھی ہے اور مشکلات میں اس دن بھی ہوگی، لیکن اس میں فرق غیرت کا ہوگا، فرق عنصر اس چیز کا ہوگا جو ایک دبدبے اور رعب کے ساتھ جینے کی بات ہے. باقی بھوک سے کبھی قومیں نہیں مری، قومیں غیرت ختم ہونے سے مر جاتی ہیں، قومیں اپنے اصول چھوڑ دینے سے مر جاتی ہیں، قومیں اپنی بنیاد سے ہٹ جانے سے ختم ہوتی ہیں، کبھی بھی ان چیزوں سے نہیں ختم ہوتی. مگر علامہ صاحب آپ پہ ایک الزام لگ سکتا ہے کہ اگر یہ قیمت آپ کہتے ہیں پیٹرول کی کم کریں تو آئی ایم ایف کے جو رولز ہیں، جو آپ سے معاہدہ ہے، اس میں شرط ہے کہ آپ پیٹرول مہنگا کریں. تو اگر ہم آئی ایم ایف سے معاہدہ کینسل کرتے ہیں تو پاسن ڈیفالٹ ہو جاتا ہے. تو آپ چاہ رہے ہیں پاسن ڈیفالٹ ہو جائے؟ میں یہ نہیں چاہ رہا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو رہے ہیں. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اشرافیہ کی جو ان کو نواز بندی ہے اور جو ان کو نوازنا ہے وہ ختم کر کے، اور یہ جو ہمارے اوپر سے لے کر نیچے تک مسلط لوگ ہیں ان کی جناب مراد ختم کر کے قوم کو دی جائے. تو پیٹرول مہنگا کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کہتا ہے آئی ایم ایف سے پیٹرول مہنگا کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ کار ہے کہ آپ اشرافیہ کے لیے مہنگا کر دیں، غریب کے لیے، موٹر سائیکل والے کے لیے 200 روپے لیٹر کر دیں. یہ بالکل بہترین بات ہے. ہم بھی ملک صاحب اکثر یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اپنی عیاشیاں انہوں نے لگائی ہیں، مشکل فیصلے عوام کے لیے رکھے ہوئے، اپنے لیے ان کا کوئی مشکل فیصلہ نہیں. آپ نے بالکل سچ کہا کہ موٹر سائیکل کے لیے ڈیفرنٹ ریٹ ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ تو انجینئس پلان بنانا پڑے گا. چھوٹی گاڑیاں 800 سی سی. ایک آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ نئے الیکشنز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ الیکشنز ہو جانے چاہیے، پہلے ہو جانے چاہیے؟ ایک بڑی سیاسی جماعت کا یہ مطالبہ ہے کہ پہلے ہو جائیں گے تو ملک کے معاشی مسائل بھی بہتر حل ہو جائیں گے، سیاسی عدم استحکام بھی ختم ہو جائے گا. میرا یہ موقف ہے کہ الیکشن
फैसले वक्त पर होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन होने तक कौम को जिंदा रखने के लिए कोई ना कोई असबाब पैदा करने चाहिए, वरना ये कौम तो भूख से मर जाएगी। इस कौम को तो कोई 2 रुपए देगा वो वोट डाल आएंगे भाई। अगर इस कौम को ज़मीर फरोशी से बचाना है तो इनको गुर्बत से और इस महंगाई से बचा कर इलेक्शन तक लेके जाना ना। ठीक है। मैं वैसे साहब आखिर की जो खास तौर पे बातें की हफ्स साहब आपने, मुझे उसमें ऐसे लगा बड़ा थिन लाइन है, एक तकरीबन इमरान खान भी यही बात कर रहे होते हैं, आप भी तकरीबन वही बात कर रहे होते हैं जो आप गैरत के हवाले से बात कर रहे थे। मगर इलामा साहब आप क्यों समझ, आपके ख्याल में जो इतनी बड़ी, जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन की तहरीक इंसाफ, उनको ये आइडिया क्यों नहीं है आपके ख्याल में? देखिए, उनका मसला सिर्फ इक़्तिदार है, हमारा मसला कभी भी इक़्तिदार ना रहा है और इंशाल्लाह ना रहेगा। नहीं आप साहब, वैसे इक़्तिदार में आएंगे तो आप सिस्टम चेंज करेंगे ना, तो ये हुसूल इक़्तिदार देखिए, हम इक़्तिदार से बाहर होते भी कौम के लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ये बात इक़्तिदार से बाहर होते हुए घर में बैठ जाना, ये तो कौम के साथ गद्दारी है ना। सिर्फ इक़्तिदार के मजे, इक़्तिदार बड़ी अजीब चीज है। मैं आपसे बता दूं, मैंने जो तारीख पढ़ी है, जो हमने अपने बड़ों से सुना है, इक़्तिदार का एक अपना नशा है, वो भुला देती है कौम क्या होती है, मर्द क्या होता है, गुर्बत क्या होती है, तकलीफ क्या होती है। इक़्तिदार के अपने नशे हैं, तो इक़्तिदार से नशे से नीचे से जो निकाला है इक़्तिदार, उनको खराब किया हुआ है। हमें अभी कौम की खिदमतगार रहने दे। उम्मीद है इंशाल्लाह अगर हमें कौम ने चुना तो उनको अच्छे फैसले और अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे साथ मौजूद थे।